بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی یعنی ختم ہو چکی تھی، یعنی عوام الناس نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، جو ایسی سنت کو زندہ کرے گا، ارشاد فرمایا، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے، ان تمام لوگوں کو گناہ اس کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے گناہ میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نیکی کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ پتہ چلا نفلی عبادات میں، نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تہجد ضرور پڑھو، اگرچہ اتنی دیر ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، یعنی مختصر وقت ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے 4 یا 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، لیکن تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ یہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کا شعار اور طریقہ تھا۔ ایک اہم عمل کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ شیاطین و جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ اگر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور بالخصوص سورہ بقرہ کا اہتمام ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تو گھر میں جو آئے روز شکایات ہیں، جادو ہو گیا، شیاطین کا، جنات کا سایہ ہے، ان سارے مصائب سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ گناہ کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خود کو ان گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرو جن کو چھوٹا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کسی گناہ کو ہلکا سمجھنے سے وہ گناہ مزید شدید اور عذاب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کا فائدہ۔ نیکیوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندے کو علم کا نور عطا فرماتے ہیں، اور یہ نور سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ گناہ کا نقصان۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ علم دین کی نورانیت سے اور علم دین کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔